لہذا مادی نفعوں کی بنیاد پر، بریانی کے ایک پیکٹ کی بنیاد پر چند پیسوں کے عوض اپنا ووٹ بیچنا شرعاً حرام ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سوچ سمجھ کے، غور و فکر کر کے، تحقیق کر کے، اجتماعیت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، ایک پوری یونٹی بنا کے آپ اپنی شہادت کو، آپ اپنے حق کو استعمال کیجیے۔ اس وقت دو حالات ہیں، اور خود ہمارے اپنے ہندوستان کی اس ریاست کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے اپنے شہر حیدرآباد کا مسئلہ، اور حیدرآباد سے ہٹ کے پوری تلنگانہ کا مسئلہ، بڑی عجیب صورتحال اس وقت کشمکش ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ حالات کے اعتبار سے، سروے کے اعتبار سے، اور مختلف قسم کے اضلاع میں جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کے نتیجے میں اس وقت یہ تجزیہ کرنا مشکل ہے کہ آگے چل کے کون ہمارے حق میں مفید ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اور بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اور پتہ نہیں اس وقت کا الیکشن اتنا کیوں اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ ہر دو طرف کی باتیں اگر سننے میں آئیں اور سنا جائے تو دونوں کی باتیں صحیح سمجھ میں آ رہی ہیں۔ میں اس وقت ایک وارث رسول ہونے کی حیثیت سے، اس منبر کا خادم ہونے کی حیثیت سے، میں کسی پارٹی کی تائید میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں صرف اس وقت آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ آپ کو آپ کے اپنے شعور، وہ آپ کو آپ کے ضمیر جگانے کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ اس ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے، ایک ملی ذمہ داری کو سمجھیے۔ اس وقت آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، اپنے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے، اپنے گھرانے کے اعتبار سے۔ بیٹھیے کچھ دیر سر جوڑ کر، ادھر بیٹھ گئے سن لیا، ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، ادھر سن لیا، ان کی ہاں میں ہاں سنا دیا، اور اس وقت تو ان پارٹیوں کی طرف سے اللہ معاف کرے جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں، ملت کے مفادات کو سامنے رکھنے کے بجائے، اپنی کارکردگی کو سامنے رکھنے کے بجائے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس وقت سیاسی تقریریں ساری اسی موضوع پہ چل رہی ہیں، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن کو ہم دانشور کہتے ہیں، دانشوران قوم بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ علماء کی تنظیمیں اگر دیکھیں تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، غیر علماء جو دانشوران قوم سمجھے جاتے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، عوام دو حصوں میں بٹ گئی۔ عقیدت اور محبت کی وجہ سے کسی ایک پارٹی کی طرف رجحان ہے تو وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ مسئلہ ملت کا ہے، مسئلہ پوری تہذیب کا ہے، مسئلہ یہاں صرف اپنی محبت، اپنی چاہت کا یا اپنے مفاد کا نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا، جس کو حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جبل الرحمہ کے سامنے ٹھہر کر جو چند چیزیں حضور نے گنائی ہیں، اس میں زمانے جاہلیت کی عصبیت کے سلسلے میں فرمایا کہ میں اس کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ اس میں یہی تھا، میرا خاندان، میری زبان، میرا ایسا، یہ جو خاندانی حصوں میں، چاہتوں میں، محبتوں میں جو بٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ اب ملت کا مسئلہ ہے، پوری ملت کو سامنے رکھو، کیا مفاد وابستہ ہے، کیا بہتر ہے، کون مفاد پرست لوگوں کو اور کون فرقہ پرست طاقت کو ذلیل کر سکتا ہے، آگے چل کے پوری ملت اسلامیہ کو، پوری تہذیب کو اور پورے مسلمانوں کے لیے کون نقصان دہ ہو سکتا ہے اور کون فائدہ مند ہو سکتا ہے، کس سے کیا ہو سکتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس موقع پر ووٹ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر کسی ایک پارٹی سے ہمدردی ہے تو وہ آپ کی اپنی شخصی ہے، ملت کا مفاد کیا ہے، کون آگے چل کے فرقہ پرست طاقتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا تو طے ہے کہ قرآن نے جو اعلان کیا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء
بعضهم اولیاء بعض. اسلام مخالف جتنے لوگ ہیں سب ایک ملت واحدہ ہے. الکفر ملت واحدہ. جتنے اسلام مخالف ہیں سب اسلام کے دشمن ہیں. لیکن اسلامی حکم یہ ہے احون البلیتین، دو طرف مصیبتیں ہیں، یہ بھی مصیبت ہے یہ بھی مصیبت ہے، لیکن ان دونوں مصیبتوں میں ایک مصیبت ہلکی ہے. تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ احون البلیتین کو اختیار کیا جائے، دو مصیبتوں میں جو ہلکی مصیبت ہے اس کو اختیار کیا جائے. اس لیے اس وقت جو مختلف پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں میں جس پارٹی کے متعلق آپ کو یہ شرح صدر ہو یا آپ کو اطمینان ہو کہ یہ پارٹی پوری ملت کے حق میں مفید ہو سکتی ہے، یہ پارٹی فرقہ پرست طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے، یہ پارٹی ہندوستان کے اندر جو باضابطہ امن کے دشمن لوگ ہیں، اسلام کے دشمن لوگ ہیں، مسلمانوں کی تہذیب کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان سب کے حق خلاف یہ پارٹی ہماری تائید کر سکتی ہے اور یہ ہم سب کے نمائندہ بن سکتی ہے، ہندوستان کے اندر امن و امن اور آشتی اور امن و امان کا ایک پیغام لا سکتی ہے، تو پھر ایسی پارٹی کو آپ کی تائید ہونی چاہیے. اور یہ آپ کا کام ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں یہ ان کے لوگ ہیں، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا کیا کس نے؟ محاسبہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز محاسبہ ہے. اور وہی آدمی سکسیس ہوتا ہے، وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو محاسبہ کرتا ہے، وقت پہ محاسبہ. ایک حکومت نے باضابطہ حکومت کی تو اس دوران یہ 5 سال کے وقفے میں اس نے کیا کیا وہ سامنے رکھیے. کیا اس سے فائدے حاصل ہوئے، کیا اس سے نقصانات ہوئے. یہ پارٹی اگر وجود میں آئے گی ہماری تائید کی بنیاد پر تو اس سے ہم کیا امیدیں لگا سکتے ہیں، ان کا سابقہ ریکارڈ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ہی اپنی ایک رائے قائم کیجیے.